بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نام اور اس کے معنوں کے ساتھ نعیم الزمان دریچہ میں آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر حاضر ہے۔ اچھا، اس مرتبہ جو ہمارے پاس نام ہے وہ ہے دانیال۔ دانیال کا مطلب بزرگ دانش مند کے ہیں، اور دانیال عبرانی میں دانی ایل جو بگڑ کے دانیال ہوا ہے، تو دانی ایل جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے خدا کی قدرت۔ دانی جو ہے وہ قدرت اور ایل جو ہے وہ خدا کے معنوں میں لیا جاتا ہے۔ میں کئی ایک جگہ پہلے بھی آپ کو ایل کے معنی بتا چکا ہوں۔ تو یہ تھے دانیال۔ اچھا، جنگ تستر ایک بڑی مشہور جنگ گزری ہے مسلمانوں کی ایرانیوں کے ساتھ، فارسیوں کے ساتھ۔ تو اس کے اندر حضرت عمر فاروق کے زمانے میں یہ جنگ ہوئی۔ تو حضرت مالک اشتر جو ہے اس کے سپہ سالار تھے اس جنگ میں مسلمانوں کے۔ تو یہ جب جنگ جیت لی اور وہاں کا جو سپہ سالار ہرمز، اس کو گرفتار کیا، اور جناب اس کے جو خزانے تھے اس کے اندر ایک تخت پر ایک تابوت ملا۔ وہ تابوت جو تھا وہ حضرت دانیال کا تھا۔ تو عمر فاروق کو خبر کی گئی، تو آپ نے حکم دیا کہ ان کو وہیں عزت سے مطلب تکریم کے ساتھ دفنایا جائے۔ تو ان کو پھر وہیں پر ہی مسلمانوں نے دفنایا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جو تھے آپ نے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے امت محمدیہ جو ہے ان کے ہاتھوں سے دفن۔ تو ان کی وہ دعا پوری ہوئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ایک اور بات فرمایا کہ جو دانیال کو دفن کرے گا وہ جنت کا حقدار ہوگا، یا وہ جنت میں جائے گا۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ تو کتنی بڑی سعادت ہے ان لوگوں کی جنہوں نے حضرت دانیال کا دیدار کیا اور ان کو مطلب دفن کیا۔ تو یہ حضرت دانیال تھے۔ تو دانیال جو تھے وہ جو بخت نصر ایک بادشاہ گزرا، بڑا مشہور ظالم بادشاہ، اس کے دور کے یہ بادشاہ تھے۔ حضرت حزقیل جو تھے یہ ان سے پہلے تھے، یہ ان کے فوراً بعد کے نبی ہیں دانیال۔ اچھا، ان کے بارے میں کہ آپ نے بخت نصر کے خواب کی تعبیر بتائی، مطلب اس نے کوئی خواب دیکھا تو تمام کاہنوں سے معلومات کی، لیکن کوئی بھی اس کا جواب نہ دے سکا۔ تو اس نے حکم دیا کہ تمام کے تمام کو قتل کر دیا جائے۔ تو حضرت دانیال بھی جو تھے وہ قید میں تو تھے ہی بخت نصر کی، تو ان کے پاس بھی آئے لوگ قتل کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے ایک دن کا موقع دو۔ تو پھر آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ سے رجوع کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو مطلب اس کے بارے میں بتا دیا، اور خواب کی تعبیر کے بارے میں۔ وہ ایک لمبی کہانی ہے، لیکن بہرحال بخت نصر کے خواب کی تعبیر آپ نے بتائی تو وہ بڑا آپ سے خوش ہوا، انعام و اکرام دیا۔ لیکن ہر دور کے اندر جو جیلس لوگ ہوتے ہیں، جو حاسدین ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی کارروائیاں شروع کی۔ آپ کو ایک مرتبہ پھر قید و بند میں ڈلوا دیا گیا، بلکہ شیروں کے آگے ڈلوا دیا گیا، بھوکے شیروں کے آگے۔ لیکن اللہ کی قدرت، اللہ کے نبی تھے، ابھی آپ کا کام پورا نہیں ہوا تھا، آپ تبلیغ باقی تھی لوگوں میں، تو شیروں نے آپ کو کچھ بھی نہیں کہا، اور آپ زندہ سلامت رہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر حاسدین نے کچھ نہ کچھ گڑبڑ کی، پھر آپ کو جو ہے نا ایک گہرے گڑھے کے اندر ڈلوا دیا گیا۔ اب کئی دن ہو گئے، آپ بھوک پیاس میں تھے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میں بھوکا ہوں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس وقت کے ایک اور نبی تھے حضرت ارمیہ، ان کو حکم دیا کہ جاؤ میرے بندے کو وہاں اس کھانا پہنچاؤ۔ تو انہوں نے کہا یا اللہ میں تو اتنی دور بیٹھا ہوں، میں کیسے جاؤں گا ادھر؟ تو کہا کہ نہیں، تم کھانا تیار کرو، پہنچانا میرا کام ہے۔ پھر یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے گھر پہ جو بھی کھانا وانا تھا وہ تیار کیا، اور ایک فرشتے نے اپنے پروں پر
لے جا کر ان کو وہاں اس گڑھے میں پہنچا دیا. تو دانیال کو جب آواز دی تو انہوں نے کہا کون؟ تو کہا میں ارمی ہوں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو مطلب کھانا پہنچانے کا حکم دیا ہے. تو اس طرح سے مطلب اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی تکریم کی. بڑے باعزت مرتبہ یہ نبی تھے. ان کی پیشن گوئیاں بہت مشہور ہیں، بلکہ آج کے زمانے تک میں جو ہے نا آج کے زمانے تک کی جو پیشن گوئیاں ہیں وہ موجود ہیں کتب کے اندر، تواریخ کی کتب میں، ابن کثیر وغیرہ میں غالباً یہ موجود ہیں جو آپ نے پیشن گوئیاں کی ہیں آج کے زمانے. اور یہ مطلب مختصر سا تعارف تھا دانیال کا، یا دانیال کے اچھا دانیال کے معنی خدا کی قدرت کے کیسے بنے؟ دانی کا مطلب ہوتا ہے زور، اور ایل کا مطلب جیسے میں نے بتایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات. تو اس طرح تھا خدا کا زور. تو خدا کا زور کو ایک موضوع الفاظ میں مطلب وہ کیا گیا تو یہ خدا کی قدرت بنا. تو اس طرح سے میرا مطلب بتانے کا آخر میں یہ تھا کہ معنی اپنی طرف سے نہیں بنائے جاتے، بلکہ ایک قرینہ دیکھا جاتا ہے. خدا کا زور اگر میں کہوں تو یہ عجیب سی ایک مطلب بات ہو جائے گی. اس کو قرینے میں لے کر آیا گیا. قرینے میں جب لائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کی قدرت. امید ہے آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی. اگر یہ معنی آپ کو پسند آئیں تو ہمیں ضرور کمنٹس کریں. فقط والسلام.